بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تیسرا عنوان ہے۔ اس سے پہلے دو عنوان گزر چکے ہیں۔ ایمان کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، دوسرا اقامت صلاۃ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا جو حکم خدا بندی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے۔ جس طریقے سے ایمان فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ دیکھیں، فرض زکوٰۃ کیا ہے، کب ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنے مال پہ فرض ہے، اور کتنے عرصے کے بعد فرض ہے، دینی کس کو ہے، کہاں کہاں دینی ہے، وہ تمام تر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ فرض ہے، یہ حکم ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس وقت سے پہلے جب تمہیں موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ دو باتیں سمجھنے کی، ایک مما کا مطلب ہے من اور ما، دو لفظ ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب جو، یعنی اس میں سے جو، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے بعض، من تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض، کچھ، جس کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں کچھ۔ یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ ہم سب کا سب خرچ کر دیں، حالانکہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، سب بھی خرچ کر دیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہم آسانی سہولت کے ساتھ اپنے سارے اخراجات کرنے کے بعد کچھ حصہ من ما، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ حصہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، اور وہ کچھ حصہ جو ہے اس کی مقدار اللہ کے نبی نے فرمایا 2.5%، ٹوٹل 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، جو کہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا یہاں نقطہ ہے رزقناہم کا معنی ہوتا ہے ہم نے انہیں دیا، رزقنا، ہم نے دیا۔ اب رزق کی تشریح جو علماء نے لکھی ہے، یہ 3 لفظ ہیں یہاں سمجھنے کے ہیں۔ رزقناہم، رزقنا، رزق نا کا مطلب ہم نے دیا، اور ہم ان کو، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز رزق، رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں حصے کو، رزق کہتے ہیں حصے کو، یعنی جو اپنے حصے میں چیز آئے، یعنی جو اپنی ہو، اپنی ملکیت میں ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے، جس میں کوئی شریک نہ ہو، ساجی نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے اور اس میں اگر کوئی شریک ہے، حصے دار ہے، تو اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ شرط ہے کہ جو چیز ہماری ہے، ہماری ملک میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، تو اس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لہٰذا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ اگر وہ چیز جو ہمارے پاس حصے کی ہے تو اس کو ہم خرچ نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرا حصے دار ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھ میں آتی ہے، رزقنا، نا کا مطلب ہم نے، اللہ یعنی جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہم خرچ کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو من عند اللہ ہے، خواہ وہ ہماری حلال کی کمائی سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عنایت ہے ہمارے تقوی کی بنیاد پہ، وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن اگر جو چیز ہم نے غصب کی ہے، کسی کی چیز کوئی ہتھیا لی ہے، تو وہ من عند اللہ، من جانب اللہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ جو حرام مال ہے، جو حرام راستے سے ہم نے ہتھیایا ہے یا ہم نے غصب کیا ہے یا چوری کیا ہے، تو اس کا صدقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلول جو یعنی مال غنیمت میں سے مال لیا گیا ہے اس کا صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو کسی کا مال ہتھیایا ہے یا چوری کیا ہے یا غصب کیا ہے، چھینا ہے، تو اس میں سے صدقہ یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو اللہ ہمیں دے، یعنی جو حلال کا ہے، حرام کے مال میں زکوٰۃ یا صدقہ نہیں ہے۔ جو حلال کا مال ہے، جو اللہ نے دیا ہے، جو ہماری محنت کوشش سے اگر ہم نے کمایا ہے اور وہ ہے ہمارا، اس میں کوئی حصے دار اور شریک نہیں ہے، تو اس پر صدقہ اور زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ یہ بات ہے جس سمجھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔